بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس کتاب پر، اس دین پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کی حالت کو سنوار دیا۔ یہ تو ایمان والوں کا اور کافروں کا اخروی انجام، کہ کافروں کے دنیا کے اعمال برباد ہو گئے، وہ جہنم میں رہیں گے، اور ایمان والوں کے اعمال اللہ رب العزت نے محفوظ کر لیے، ان کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور ایمان والوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ کافر باطل کے پیچھے چلے اور ایمان والے حق کے پیچھے چلے، تو حق کے پیچھے چلنے والے کامیاب رہے، باطل کے پیچھے چلنے والے ناکام ہو گئے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کر کر کے لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا اخروی انجام، دنیا میں ان دو جماعتوں کا آپس میں کیا معاملہ رہے، اور حق والی جماعت اس کافر جماعت اور باطل والی جماعت کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم اس کافر جماعت کے مقابل آؤ، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑاؤ، ضرب الرقاب گردنیں اڑاؤ، فَضْرِبِ الرِّقَابَ ضَرْبًا، اصل میں یہ عبارت ہے اس طرح کہ ان کی خوب گردنیں اڑاؤ، خوب ان کو قتل کرو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب خون بہا چکو زمین پر، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر کچھ لوگوں کو قید کر لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اب ان قیدیوں کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، تو یہ تمہارے لیے جاسوس بن کے یا اور کسی مقصد میں تمہارے کام ہیں، جیسے بدر قیدیوں کو بنائے گی، وَإِمَّا فِدَانَ، یا پھر اپنے قیدی ان کے بدلے میں چھڑا لو، کیونکہ لڑائی ہے، جس طرح کفار مسلمانوں کے ہاتھ لگ رہے ہیں، لڑائی میں ہو سکتا ہے بہت سے مسلمان بھی کفار کے ہاتھ لگے ہوں، تو یہ قیدی کام کی چیز ہے، اس لیے سارے کافروں کو مارنے کی بجائے آخر میں کچھ کو قید بھی کر لو، تاکہ تمہیں یہ نفع حاصل ہو جائے کہ تمہارے جو لوگ کفار کی قید میں ہو، ان کے بدلے میں انہیں چھڑا لو۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، اور یہ کام اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار پھینک دے، یعنی کافر لڑائی سے عاجز ہو جائیں بالکل، اور خود یہ اعلان کر دیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اللہ کا یہ حکم آ چکا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ اگر چاہتا تو خود ان کافروں سے انتقام لے لیتا اور خود ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ پچھلی امتوں کے کفار کو اللہ رب العزت نے خود تباہ کیا، انبیاء کو، ان کی جماعتوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ ان کفار کے لیے عذاب بنے، لیکن یہاں اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تاکہ اللہ تمہارے بعض کو بعض کے ذریعے آزما لے، یعنی کفر کی طاقت کو مسلمانوں کے ایمان کا امتحان بنایا گیا کہ مسلمان کفر کی اس طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس سے مزاحمت کا، ٹکراؤ کا اعلان کر کے اپنے ایمان کی سچائی اللہ رب العزت کو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس امت کے کفار کو عذاب دینے کے لیے تمہیں ذریعہ مقرر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہیں، چاہتے تو خود بھی یہ کام کر لیتے، لیکن تم یہ کرو گے، تمہارا فائدہ ہے کہ اس سے تمہارا ایمان عند اللہ سچا ثابت ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی صداقت تمہیں مل جائے گی، اور یہ ایمان تمہارے کام کا ہو جائے گا۔ درجنوں آیات میں پیچھے آپ یہ مضمون پڑھ چکے۔ اب جو لوگ اس لڑائی میں اللہ کی طرف سے قتل کر دیے جائیں گے، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں گے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کا پہلی فضیلت ان کی ہے کہ ان کے اعمال کبھی بند نہیں ہوں گے، اور قیامت تک ان کے لیے اعمال لکھے جاتے رہیں گے، ان کے اپنے اعمال نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور دوسرے حضرات محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، دین کی حفاظت کے لیے جہاد کیا، رباط کیا یا جہاد کے راستے میں شہادت پائی، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا ہر عمل اس کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ روایت اصل میں مرابط کے حق میں، جو دین اسلام کی سرحد کی حفاظت کے لیے پہرے داری کرے، حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا عمل قیامت کی صبح تک جاری رہتا ہے۔ تو حضرات محدثین کرام نے اس کی تشریح میں لکھا کہ اس کا عمل اس طرح جاری رہتا ہے کہ اس نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا، جب تک دین اسلام دنیا میں موجود ہے تو اسلام کے جتنے بھی اعمال دنیا میں زندہ رہیں گے، اسلام کی نماز زندہ ہے، اسلام کا قرآن زندہ ہے، اسلام کے اذکار زندہ ہیں، اسلام کا روزہ، حج، زکوٰۃ زندہ ہے، تو ان سارے اعمال کا اجر اسلام کی حفاظت کرنے والے مجاہد کو قیامت کی صبح تک ملتا رہے گا۔ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اس کا یہ مطلب ہے کہ شہداء کے لیے قرآن مجید میں اس کا وعدہ ہے، اور مرابط کے لیے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اس کا وعدہ ہے۔ ایسا کوئی اور مسلمان نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کا عمل ان کے مرنے کے بعد جاری رہتا ہے، صدقہ جاریہ ہو، اولاد صالح ہو، یا کوئی علم نافع چھوڑ دیں. لیکن حضرات محدثین کرام نے لکھا کہ یہ بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ چیزیں دنیا میں باقی رہیں، علم باقی رہے اور پڑھا جاتا رہے، صدقہ جاریہ جو چیز بنائی تھی وہ باقی رہے اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں، اولاد نیک صالح رہے، باقی رہے، تو جب تک وہ نیکیاں کرتی رہے تب تک یہ اجر ہے. جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اجر کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. یہ قیامت کی صبح تک نامہ اعمال کا کھلا رہنا اور مسلسل اعمال کا اس میں درج ہوتے رہنا، یہ فضیلت شہداء اور مجاہدین کی اور ان کے علاوہ کسی کی نہیں کہ ان کا عمل، کیونکہ اسلام صبح قیامت تک باقی ہے، اس لیے ان کا عمل بھی صبح قیامت تک باقی ہے. اور وہ ایک عمل نہیں بلکہ سارے اعمال جتنے بھی عالم اسلام میں ہوتے رہیں گے، کوئی بھی مسلمان کرتا رہے گا اس کا اجر اس شخص کو ضرور ملتا رہے گا جس نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے دنیا میں کہیں بھی اور کسی وقت بھی جان دی، صدیوں اس کا یہ اجر جاری رہے گا. پہلی فضیلت شہداء کی ہے. سیہدیہم، اللہ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھے گا. ویصلح بالہم، ان کا حال سنوار دے گا. اس کٹے پھٹے جسم کی بجائے اللہ رب العزت ان کو بہترین جسم میں ان کی روحیں داخل کر کے ان کو جنت میں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان انہیں کرا دیے، اور پہچان بھی آگے اسی صورت کی آیات میں آ رہی ہے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور تمہارے مقابل جو کافر ہیں فَتَعْشَ لَهُمْ، وہ منہ کے بل گریں گے، یعنی وہ شکست کھائیں گے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال بھی برباد کر دیے. اور یہ کفار پر عذاب اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے.